ناظرین کرام، آج کی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے امور ہیں، کون سے ایسے افعال ہیں، کون سے ایسے کام ہیں کہ اگر وہ بندے سے سرزد ہو جائیں تو بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ان کو مفسدات روزہ کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں کھانا۔ روزہ کس چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اگر روزے کی ٹائمنگ کے دوران بندہ آمدن جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر انسان کوئی چیز پی لیتا ہے، کولڈ ڈرنک ہے، کوئی مشروب ہے، جان بوجھ کے انسان اس کو پی لیتا ہے تو اس مشروب اور کولڈ ڈرنک وغیرہ سے بھی انسان کا روزہ کیا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اور تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جماع۔ جماع کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے اگر انٹر کورس کرتا ہے، اس سے جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، وہ قائم کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی انسان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اس کے اوپر کفارہ لازم ہے۔ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں انسان اپنی بیوی سے کیا بوسو کنار کر سکتا ہے یا نہیں؟ لمٹڈ ایک حد تک اجازت ہے۔ انسان نے اگر سمپل اپنی بیوی کا بوسہ لیا ہے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر اس سے آگے انسان جائے گا تو پھر اس دین اسلام اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، جو چوتھی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیچرل قدرتی طور پہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، روزہ رکھا ہے، لیکن اس کو وانٹنگ ہوگی، قے آ گئی، بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آمدن انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ گلے کے اندر یا منہ کے اندر یا مسواک کی فار ایگزامپل اجازت ہے لیکن ایک حد تک، لیکن ایک بندہ روزے کی حالت میں مسواک کا بہت زیادہ اہتمام آگے تک مسواک کو لے جاتا ہے، تو اگر جان بوجھ کے انسان کوئی ایسا کام کرے، حرکت کرے کہ جس سے قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ سرما لگانا۔ اگرچہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سرما جو ہے وہ آنکھوں میں لگا سکتا ہے، لیکن جمہور کا یہی موقف ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ناظرین کرام، 6 نمبر پہ وہ کام کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے سنگی لگانا، جس کو عام طور پہ حجامہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ ایک حجامہ لگوایا جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں میں، تو اس سے وہ بلڈ نکلتا ہے، وہ اپنے اندر بلڈ کو جذب کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حجامہ، سنگی لگوانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عام دنوں کے اندر روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انجیکشن کا کیا حکم ہے روزہ کی حالت میں، کہ انجیکشن، اس کے بارے میں محدثین کا اور علماء امت کا یہ موقف ہے کہ انجیکشن 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے پین کلر، کہ انسان جا رہا ہے روڈ پہ، خدا نہ خواستہ ہے اس کو کوئی ایسی پین شروع ہوگی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ پین کلر کی اجازت ہے۔ لیکن بعض ایسے انجیکشن ہیں کہ جن کے اندر طاقت ہے، وٹامن ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ ھذا عندی واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔